अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मेरे पास एक कमेंट आया मेरी लास्ट वीडियो पे कि ईशी और ज़ारा की माँ जो है वो बड़ी गुस्से में है और उसने आप रिएक्शन वालों को बहुत बुरा भला कहा। वीडियो देखी तो मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि कल से वो थंबनेल मेरे सामने आ रहा था बार बार, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ईशी और ज़ारा राजपूत की माँ है वो किसी मांगने वाली को अपने साथ बिठा के बैठी हुई हैं कि मतलब उसके हाथ ऐसे थे। वो थंबनेल शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई अपील वगैरह कर रही हैं कोई इमदाद के लिए। वो वीडियो मेरे सामने बार बार आ रही थी, लेकिन बाखुदा मैंने यही सोच के नहीं देखा कि शायद ये इमदाद ही मांग रही होंगी, तो मैं बार बार इग्नोर कर देती थी। लेकिन जब मेरे पास कमेंट आया कि ये तो जो है बड़ा बुरा भला कह रही है रिएक्शन वालों को, तो तब जाके फिर वो मैंने वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद मालूम हुआ कि ये कोई मांगने वाली नहीं है, बल्कि ईशी राजपूत की ये मासी है और वो कुछ हम लोगों से मांग नहीं रही। अगर मांग रही है तो अपनी भांजियों के लिए रिस्पेक्ट मांग रही है, इज्जत मांग रही है। और मांग भी कहाँ पे रही है? जहाँ पे उनको इज्जत मिलने की बजाय उनकी इज्जत अफजाई मज़ीद की जाएगी। उनको शायद पता नहीं था कि यहाँ पे मेरी भांजियाँ कितनी बदनाम है। सबसे पहले तो छोटी मासी जी, आपका वेलकम है यूट्यूब की दुनिया में। आपका कहना था कि ईशी और ज़ारा जो है वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती, वो इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि उनकी अच्छाई बयान करने के लिए भी आपके पास अल्फाज नहीं थे। अगर अल्फाज आपके पास थे तो सिर्फ यही थे कि ये जो रिएक्शन चैनल्स हैं ये बकवास करते हैं, भौंकते हैं, पता नहीं क्या क्या गालियाँ आप दे रही थी, आप अपनी तरबियत शो कर रही थी, लेकिन अच्छाइयाँ आपके पास कोई नहीं थी कि आप उनकी कोई अच्छाई हमें बता के, कोई एक भी अच्छाई आपने नहीं बताई। सिर्फ इतना ही बताया कि वो बहुत अच्छी हैं, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती। आपकी भांजियाँ कितनी अच्छी और कितनी शरीफ और कितनी नेक हैं वो SKT बहुत अच्छी तरह से जानती है। खाला जान, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि आपकी भांजियाँ कितनी नेक हैं। आप बस आई और आपने यही कहा कि इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी, कितनी अच्छी है वो आपको SKT बताएगी। तो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं, ओह सॉरी, चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं, मुझे ऐसा लगा मैं खाला जान से ही बात करी हूँ। चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे नहीं पता कि मेरी दोनों खालाएँ बैठ के किसके बारे में बोल रही थी और किसको सुना रही थी। बहरहाल मुझे इतना पता है कि ज़ारा राजपूत ने अगर वीडियोज़ बनाना छोड़ा है तो वो सिर्फ एक वीडियो की वजह से, जो वो टिकटॉक पे बैठी थी और SKT ने उसकी रिकॉर्डिंग कर दी थी। उसके बाद से ज़ारा राजपूत टिकटॉक से भी दफ़ा हो गई हैं, गायब हो गई हैं, और यूट्यूब से भी आप लोगों को पता ही है कि वो गायब हो गई हैं। और ख़ुद तो वो गायब हुई हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, तकरीबन 14 से 15 बार उन्होंने कोशिश की कि SKT की भी वीडियोज़ अब दोबारा यूट्यूब पे ना आए। देखें जी, ज़ारा राजपूत तो यूट्यूब से गायब हो गई, SKT वहीं की वहीं है। मैं ये बात कभी भी नहीं मान सकती कि आम जिस तरह उन पे रिएक्शंस बनते हैं या उनकी आवाज़ के बारे में, वो ज़ारा की आवाज़ के बारे में कुछ कहा जाता है या वो जो एक्टिंग करती है उसके बारे में कुछ कहा जाता है और उस वजह से वो डिसहार्ट होके यूट्यूब उसने छोड़ा है, मैं ये बात कभी भी नहीं मान सकती और ना ही ये बात मानने वाली है। क्योंकि इस तरह के काम जो होते हैं ना, मतलब अगर किसी की बेइज्जती हो और वो यूट्यूब छोड़ के चला जाए, इस तरह की बातें, इस तरह के काम इज़्ज़तदार लोग करते हैं, बेइज्जते लोग ऐसे काम नहीं करते। मतलब ये है कहने का कि अगर कोई इज़्ज़तदार है, उसकी बेइज्जती हुई है तो वो फिर यूट्यूब छोड़ देगा, लेकिन जो जिस तरह के बेइज्जते लोग ये हैं, ये लोग नहीं छोड़ सकते यूट्यूब को भी और टिकटॉक को भी। ज़ारा राजपूत की उस रिकॉर्डिंग के बाद जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, उस रिकॉर्डिंग के बाद भी मैंने तकरीबन कोई 4 से 5 बार रिकॉर्डिंग की है। वो दोबारा टिकटॉक पे लाइव आती है, अभी भी आती है, लेकिन व्यूवर्स अभी उसकी ब्रॉड में वो मज़ा नहीं आता। वो बस जो उसके कस्टमर हैं, जो उसके लोग हैं, जो उसके ग्राहक हैं, उन लोगों के लिए आती है। बस जो उसने करना होता है अपना करके चली जाती है, सामने नहीं आती। अपने ग्राहकों को वो ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए लाइव वो आती है, लेकिन आगे उसने एक पिक लगाई हुई होती है और पीछे से वो लाइव बैठी हुई होती है और कोई मज़ा नहीं होता। मतलब बिल्कुल बोर, बस टैप टैप करें और डबल में प्ले करें और इस तरह की फजूल बातें, मतलब देख देख के हम बोर हो चुके हैं। तो रिकॉर्डिंग मैंने कई दफ़ा की है, लेकिन क्योंकि वो सामने नहीं होती और फजूल बातें होती है, तो इस वजह से मैंने लगाना मुनासिब नहीं समझा और कोई टॉपिक भी ऐसा नहीं मिला मुझे। और अगर किसी को लगता है कि SKT इस हवाले से झूठ बोल रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करना
کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا، میں پھر ریکارڈنگ لگا کے آپ لوگوں کو پروف کروں گی کہ ایس کے ٹی جھوٹ نہیں بولتی، نہ ہی مجھے کوئی ضرورت ہے ان جیسی 2 ٹکے کی عورتوں کے لیے جھوٹ بولنے کی۔ تو صاف سی بات ہے، یوٹیوب پہ اب وہ اس لیے نہیں آتی کیونکہ وہ ایس کے ٹی کے ہاتھوں بہت بری طرح سے بے عزت ہو کے گئی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ بے عزتی سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پرو میکس بے غیرت لوگ ہیں۔ ان کو فرق صرف اس چیز سے پڑا ہے جو یہ اتنی بری طرح سے ایک تو ایکسپوز ہو گئے، اور دوسرا انہوں نے پھر بہت زیادہ کوششیں کی میرے چینل کو بند کرنے کی۔ ان 2 بہنوں کے بے غیرت شوہروں نے غیرت میں آ کے مطلب بے غیرتوں کو بھی کبھی کبھی غیرت آتی ہے، تو غیرت میں آ کے پورے خاندان، جہاں جہاں تک ان کا وہ چلتا تھا نا زور، پورا خاندان انہوں نے ملایا اور سب نے مل کے ایس کے ٹی کے چینل پہ اسٹرائکیں ماری، لیکن ایس کے ٹی کا چینل پھر بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ ویورز آپ لوگ یقین کریں کہ جس کا میرے معاملے سے اور ان ساری چیزوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا نا، اصغر انکل، انہوں نے بھی مجھے اسٹرائکیں ماری تھی۔ یقین کریں آپ لوگ کہ کتنا کوئی میرے لیے جو ہے نا مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میرے کان میں جوں تک نہیں رہیں گی، اور میری ایک دن بھی ویڈیو کی چھٹی نہیں ہوئی تھی جن دنوں مطلب یہ سارا کچھ ہوا تھا، ایک بھی دن ویڈیو کی چھٹی نہیں ہوئی تھی میری۔ چلیں جی، خیر بات صرف اتنی سی ہے، جواب میں نے صرف خالہ جان کو اتنا ہی دینا ہے کہ آپ کی دونوں بھانجیوں میں سے کوئی بھی بھانجی آپ کی شریف نہیں ہے۔ آپ کی بڑی بھانجی اپنے بیڈ تک کی ویڈیوز جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ پوسٹ کرتی ہے، فیس بے شک نہ ہو لیکن وہ پوری جو لڑائی، وہ ہاتھ شاتھ سب کچھ وہ ادھر آپ جا کے دیکھ سکتی ہیں، پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں ہے، بہرحال میں نے ویڈیو دیکھی تھی اور شاید میں نے اپنی آڈینس کو بھی دکھائی تھی۔ تو وہ بیڈ تک کی کہانیاں آپ کی بھانجی بڑی والی وہ شیئر کرتی ہے۔ آپ کی جو چھوٹی والی بھانجی ہے وہ اپنے گفٹرز کو اپنی خوبصورتی کی دہائیاں دیتے ہوئے نظر آتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، میری خوبصورتی پہ مجھے کچھ پلے کریں، مجھے کوئی گفٹ بھیجیں، اور اپنے سسرال کے حوالے سے بھی وہ ٹک ٹاک پہ مزے لے لے کے باتیں سناتے ہوئے نظر آتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ غیرت کی وجہ سے نہیں، اب میں آپ کو اصل بات بتاتی ہوں کہ جو زارا راجپوت ہے اسے کیمرے کے پیچھے کیوں کیا گیا ہے، حالانکہ وہ ٹک ٹاک پہ بھی کیمرے کے سامنے بیٹھا کرتی تھی اور یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز بناتی تھی، اسے کیمرے کے پیچھے صرف اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ وہ بے وقوف ہے، اور وہ پھر مزید کوئی بے وقوفیاں کر کے اپنے اعلیٰ خاندانی ہونے کا کوئی ثبوت نہ دے دے، کیونکہ نام تو کوئی بھی کیسا بھی رکھ لیتے ہیں نا، راجپوت نام رکھنے سے کوئی راجپوت نہیں بن جاتا، اور نہ ہی اپنے نام کے آگے چودھری لگانے سے پھر کوئی بے غیرت انسان جو ہے وہ عزت دار بن جاتا ہے۔ جو بے غیرت ہوتا ہے وہ بے غیرت ہی رہتا ہے، وہ چودھری لکھنے سے پھر عزت دار نہیں بن جاتا۔ اور خالہ جان، آپ کی بھائیاں جو ہیں جو آپ کے مطابق بڑی نیک ہیں، ان نیک بیویوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنا بھی سینس نہیں ہے کہ ہم یہ جو اپنی بیڈ کہانیاں اس پہ ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، ہاتھوں کی لڑائی ہو، پتہ نہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا کچھ ہم اگر ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے چاچے مامے، یہ آپ جیسی ماسیاں ہماری دیکھیں گی تو وہ کیا کہیں گی؟ یا تو پھر انہیں یہ چیز معلوم ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ ساری چیزیں عام ہیں، مطلب کھلم کھلا ہم کہیں پہ بھی اس طرح شروع ہو جاتے ہیں تو آپ سب اسی طرح ہوں گے، پھر آپ بھی ایسی ہی ہوں گی، اس وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا۔ آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہے لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر مطلب یہی ہے نا کہ آپ سب لوگوں کو ان ساری چیزوں کی عادت ہے، یوزڈ ہو چکے ہیں آپ لوگ یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے، آپ کا خاندان ایسا ہی ہے پھر ایسے خاندان کے لیے اور ایسی عورتوں کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی جواب ہے، اگر وہ ایک اس طرح کی ویڈیو بنا دیتی ہے تو ایس کے ٹی، میں یہاں پہ دعویٰ کرتی ہوں کہ میں آج کے بعد پھر ان پہ کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ اگر وہ آ کے یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم ایسے ہی لوگ ہیں، ہم 2 نمبر لوگ ہیں، ہم نے یہی کرنا ہے، ہم نے یہی ساری چیزیں دکھانی ہے، کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھیں اور کسی نے نہیں دیکھنا تو نہ دیکھیں، وہ آ کے اپنا جو یہ خاندانی ہونے کا ڈھونگ ہوتا ہے یہ ختم کر دیں، اپنی سچائی بتائیں، ریئلٹی بتائیں کہ ہم اصل میں ہیں کون، پھر ایس کے ٹی بات نہیں کرے گی، کیونکہ 2 نمبر عورتیں تو پھر ٹک ٹاک پہ بہت ساری لگی پڑی ہیں جو آدھی رات کو ننگی ہو کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، بہت لگی پڑی ہیں، ان پہ تو نہ ہی کبھی ایس کے ٹی نے بات کی ہے، نہ ہی کسی اور ریئیکشن چینل والوں نے بات کی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ ہیں ہی ننگی ہیں۔ لیکن ایسی عورتیں جو بالکل یہاں پہ شریف آ کے بنی ہوئی ہوں ٹک ٹاک پہ اور ان کا فیس ہو، یوٹیوب پہ آ کے بولیں کہ ہم اعلیٰ خاندان سے ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم بڑے شریف لوگ ہیں، تو ان کی شرافت تو پھر دکھانی پڑتی ہے نا، سچائی تو پھر بتانی پڑتی ہے، ریئیکشن تو پھر ان پہ بنتا ہے۔ جس طرح پھر آپ کی بھانجیوں کو ویڈیوز بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا،
اسی طرح پھر ہم جو بھی ریئیکشن چینل والے ہیں ہمیں بھی پھر ویڈیوز بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ روک سکتی ہیں، جیسا کہ آنٹی جی لاسٹ میں جو ہے نا چیلنج کر رہی تھی کہ اب ویڈیو بنا کے دکھائیں، تو ایس کے ٹی نے تو بنا دی ہے، اور باقی بھی انشاءاللہ بنائیں گے سب لوگ. تو کیا کر لیں گی آپ؟ کس کو روکیں گی؟ جو سچائی ہے وہ کبھی بھی نہیں چھپتی. آپ 2 نمبر لوگ ہیں، یہ چیز آپ آ کے مان لیں، ہم ریئیکشن بنانا چھوڑ دیں گے. میں تو کم از کم چھوڑ دوں گی. پھر میں بولوں گی ہاں بھائی، جیسے ہزار عورتیں اور ننگی ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، ان پہ ویڈیوز بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بنا دیں آپ اس طرح کی ایک ویڈیو. پھر انشاءاللہ ایس کے ٹی آپ کی بھانجیوں پہ، شریف عورتوں پہ پھر بات نہیں کروں گی پھر، کیونکہ فائدہ ہی نہیں ہے. پھر تو ریئلٹی سامنے آ جائے گی. پھر تو جو چیز ہم منوانا چاہ رہے ہیں وہ خود ہی آ کے مان جائیں، پھر ہم ویڈیوز نہیں بنائیں گے. چلیے جی، فی الحال کے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.